ایک اور چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اور جسم سے نکلنے والی چیزیں ہیں وہ الٹی ہے۔ الٹیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الٹی ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خود بخود الٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ روزہ اپنا مکمل کرے۔ لیکن انسان انگلی حلق میں ڈال کر خود جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹی کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور ابن ماجہ یہ دونوں محدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضا، جس کو الٹی خود بخود آ جاتی ہے بلا اختیار، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے پر کوئی قضا نہیں ہے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی، ہاں جو جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو وہ روزے کی قضا کرے، تو مقصد یہ کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ روزے کی قضا کرے۔ اسی حدیث کی شرح میں ابن المنذر رحمہ اللہ علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجمع اہل العلم علی ابطال الصوم من استقاء عامدا، کہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود الٹیاں کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے قضا ہے اور روزہ اس کو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تیسری چیز جو جسم سے نکلنے والی چیزیں ہیں، عورت کو حیض کا آنا یا نفاس کا آنا، انہیں وہ خون جو عورت کو ماہواری کی صورت میں ہر مہینے میں نکلتا ہے، اس خون کے نکلنے سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو بچے کے پیدائش کے وقت جو خون عورت کا آتا ہے، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل جو ہے امام بخاری اور مسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ان سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت جو ہے روزی کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا جو ہے وہ نہیں کرتی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی جواب دیے کہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ یہی چیز ہماری عادت یہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض کا خون آتا تھا، لیکن ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی حکم ہوتا تھا کہ روزے کی قضا کا جو ہے حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم جو ہے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت کی یہ دین میں یہ کمی نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو جسم سے نکلنے والی چیز یہ ہے وہ حجامہ، سینگے لگوانا۔ اس کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، جمہور علماء جو ہے ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک حجامہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے نزدیک روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء کا یہ سبب اختلاف، اس کی وجہ یہ کہ اس بارے میں دو حدیثیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ ایک روایت جو ہے امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ احتجم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے حالت میں جو ہے حجامہ لگوایا اور اسی طریقے سے روزے کے حالت میں جو ہے حجامہ لگوایا۔ تو اس سے یہ ائمہ نے استدلال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حجامہ کروانا روزے کے حالت میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اسی کے مخالف جو دوسری دلیل ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ روایت ذکر کرتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو حجامہ لگانے والا ہے یا لگوانے والا ہے دونوں نے افطار کی۔ تو اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے کہ یہ حدیث قولی ہے، اس لحاظ سے جہاں پر فعلی اور قولی حدیث کا تعارض آ جاتا ہے تو محدثین پھر قولی حدیث کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ امت کے لیے ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ممکن ہے کہ اس میں تخصیص ہو۔ لیکن یہاں پر ترجیح یا جب دو حدیثیں متعارض آتی ہیں
تو علماء پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ ترجیح کی صورت دیکھتے ہیں، جمع کی صورت دیکھتے ہیں، یا جو ہے ناسخ اور منسوخ کی جو ہے وہ صورت وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس احادیث کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے یہ بعد میں ہے، اور جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی افطر الحاجم والمحجوم، یہ پہلے ہے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس کے بعض طرق میں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ کام کیے، اور ظاہر بات ہے حجۃ الوداع تو 10 ہجری کو آپ کا وہ عمل ہے، وہ بعد والا ہے۔ تو اس لحاظ سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بعد میں، اس لیے ان سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن راج اس میں یہ کہ انسان یہ چونکہ ایک علاج ہے، جہاں تک ممکن ہے انسان اس سے بچے، یا دن کو نہ کروائے، مطلب رات کو جو ہے وہ کروائیں، تو بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو انہیں پیٹ میں جانے والی چیزیں ہیں، جسم میں جو داخل ہونے والی چیزیں ہیں، ان میں مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، منہ کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے بالاتفاق ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے پاس جو ہے صبح انہیں واضح نہ ہو۔ خیط الابیض نے صبح، انہیں سفید دھاگا، اس سے مراد جو ہے صبح کا طلوع ہونا، فجر صادق کا جو ہے طلوع ہونا۔ تو اس لحاظ سے جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر بھول کر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس میں امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه، جس نے کھا پی لیا اور وہ بھول گیا ہو، بھول کر اس نے کھا پی لیا، تو اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کھلایا اور پلایا۔ یا دوسری روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ استنشاق، انہیں ناک میں پانی ڈالنے میں تم مبالغہ کرو، لیکن اس حالت میں کہ جب تم کیا ہو، یعنی روزے کے حالت میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے سے بھی، چونکہ ناک سے بھی جو ہے معدے میں چیز چلی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو ناک کے ذریعے سے جو ہے منہ میں، معدے میں کوئی چیز چلی جاتی ہے، یا منہ کے ذریعے سے جو ہے چلی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور طریقے سے جو ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں لوگ، یا وہ ادویہ کے جو غذا کا کام کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی علماء کا یہی موقف ہے کہ ایسی چیزیں بھی جو ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ باقی کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ روزے کا ثواب اس سے جو ہے کم ہو جاتا ہے، جس طرح غیبت کرنا ہے، دیگر جو ہے کوئی گناہ ہے، یا گالی گلوچ ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک روایت میں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے شخص کے روزے کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ جو اس غیبت کرنے سے، گالی گلوچ سے اور گناہوں سے باز نہیں آتا۔ تو ان سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے سے کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق دے، اور پھر اس عبادت کو محفوظ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔